بس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے تحت اس علاقے کے علماء کرام نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے اور مغرب کے بعد سے پروگرام چل رہا ہے۔ مجھے مولانا حنیف صاحب نے بتایا کہ 9:45 یا 10 بجے عشاء کی نماز پڑھنا ہے، اور بات مولانا وجیہ الدین صاحب کی بھی ہو چکی ہے، اور ہمارے دوست مولانا مزمل صاحب نے بھی آپ کے سامنے تفصیل سے بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو ہدایت کی آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جتنی مخلوقات اس دنیا میں ہیں، کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد میں ہوں گی اللہ کی مخلوقات، لیکن اللہ نے کسی کو بھی بندگی کی آزمائش کے لیے نہیں پیدا فرمایا، صرف انسان اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور جو جنات ہیں وہ انسانوں کے تابع ہیں، اس لیے جنات بھی اللہ نے آزمائش کے لیے بنائے ہیں، مگر وہ انسانوں کے تابع ہیں، اصل انسان ہیں۔ ہم لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ فطری طور پر نہیں جانتے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ جتنی مخلوق ہیں وہ سب فطری طور پر جانتی ہیں، نیچرلی واقف ہیں کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے کسی بھی مخلوق کو اپنی زندگی کے مقصد پورا کرنے کے لیے کسی سے سیکھنا نہیں پڑا اور کسی سے علم حاصل کرنا نہیں پڑا۔ صرف ہم ایک ایسے مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پر مقصد حیات سے بے خبر پیدا کرتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد ان کی ہدایت کا انتظام فرماتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام بھیجے جاتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام پر کتابیں اتاری جاتی ہیں۔ کتابوں کی تو ہر نبی کو ضرورت نہیں پڑی، لیکن ہدایت کے لیے نبی کی ضرورت سب لوگوں کو پڑی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہر قوم میں نبی بھیجا، ہر قبیلے میں نبی بھیجا، ہر زمانے میں نبی بھیجا، لیکن جب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب اس کے بعد کسی نبی کے بھیجنے کی ضرورت ختم ہو گئی، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کبھی اس لیے بھیجے جاتے تھے کہ اس قوم میں کوئی نبی نہیں آیا، اس لیے نبی بھیجے جاتے تھے۔ کبھی نبی کے آنے کا یہ مقصد ہوتا تھا کہ نبی تو آئے ہیں لیکن لوگوں نے ان کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے، اب ایک نبی آئے گا جو پچھلے نبی کی تعلیم یاد دلا کر لوگوں کو زندگی کے مقصد سے وابستہ کرے گا اور ان کے عرص پر ان کو جمائے گا۔ کبھی نبی اس لیے آتا ہے کہ نبی نے خود اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور کہا کہ ایک نبی اور مجھے دے دیجیے، اور ایسا صرف ایک دفعہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میری نبوت میں شریک کر دیجئے، ان کو بھی نبی بنائیے، ہم دونوں مل کر فرعون اور فرعونیوں کی ہدایت کے لیے محنت کریں گے۔ میری زبان میں تھوڑی سی لکنت ہے، اور وہ اچھی عربی بولنے، اچھی زبان بولتے ہیں، اس لیے ان کو بھی میری نبوت میں شریک کر دیجئے۔ تو ایسا ایک ہی دفعہ ہوا، ورنہ یا تو اللہ اس لیے نبی بھیجتا ہے کہ اب تک کوئی نبی نہیں آیا، یا اس لیے بھیجتا ہے نبی تو آیا تھا لیکن لوگوں نے اس کی تعلیمات بھلا دیں
اور بڑا زمانہ ہو گیا، پھر سے گمراہی کی طرف لوگ آ گئے۔ یا نبی اس لیے بھیجا گیا کہ لوگوں نے اس کی دین کی دعوت میں تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا، کمی بیشی کر دی، تو پھر نبی کو اللہ نے بھیجا جو صحیح ہے وہ بتائے۔ یا پھر نبی ہی کی دعوت اور دعا سے شریک کر دیا گیا نبوت میں۔ علماء فرماتے ہیں جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ان سب نبیوں کے آنے کے ان 4 کے علاوہ 5واں کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہی 4 مقاصد سے انبیاء بھیجے گئے اس دنیا کے اندر۔ اب سب سے اخیر میں سیدنا و حبیبنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ آپ آئے تو علاقے کے لیے نہیں آئے، تمام علاقوں کے لیے آئے، کسی قبیلے کے لیے نہیں آئے، تمام قبائل کے لیے آئے، کسی وقت اور زمانے کے لیے نہیں آئے، تمام زمانوں کے لیے آئے، اور آپ نے اپنی مدد کے لیے اللہ سے کسی نبی کو بھیجنے کی دعا بھی نہیں فرمائی۔ لہٰذا جو 4 مقاصد نبیوں کے بھیجنے کے تھے وہ آپ کے آنے کے بعد کل عدم ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے بعد اب ضرورت باقی نہیں رہی۔ جتنے انبیاء تھے انہوں نے کہا یا قومی یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم۔ لیکن جب آپ تشریف لائے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قومی نہیں فرمایا، یا ایہا الناس فرمایا۔ یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو قیامت تک کے انسانوں میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ اس لیے جب دائمی، آفاقی، ابدی نبی آ گئے تو اب کسی عارضی نبی کی ضرورت نہیں، وقتی نبی کی ضرورت نہیں، کسی بھی قسم کے نبی کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اس لیے آپ کے نبی ماننا کافی نہیں، اب ہم سب لوگوں کو نبی ماننا بھی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آخری نبی بھی ماننا ہے، ایسا آخری جس کے بعد کوئی نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ دیکھیے اگر انا خاتم النبیین کہہ دیا جاتا تو بھی دعویٰ پورا ہو جاتا کہ میں آخری نبی ہوں، لیکن کہا گیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ اس بات کی تاکید ہے کہ لوگ دعوے کریں گے لیکن کرنے دو، مگر ہے نہیں کوئی میرے بعد نبی۔ اس کے لیے حضور علیہ السلام نے انا خاتم النبیین پر اکتفا نہیں کیا، لا نبی بعدی کا اضافہ فرمایا۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں فرمایا کہ ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ تم اللہ کے عبادت کرو، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس سے بھی بات پوری ہو گئی توحید کی۔ لیکن لا تشرک بہ شیئا، شرک نہ کرو، یہ بھی کہا گیا۔ ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ رب العزت اکیلے معبود ہیں، وحدہ کافی تھا، لیکن لا شریک لہ تاکید کے لیے بڑھایا گیا تاکہ کسی قسم کی شرکت کا امکان باقی نہ رہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے خاتم النبیین کے بعد لا نبی بعدی اس تاکید کے لیے بڑھا دیا کہ کوئی امکان باقی نہ رہے، اور اس خبر کے لیے بھی بڑھا دیا کہ کچھ جرات مند لوگ اس کی جرات کریں گے مگر کوئی نبی ہے نہیں، کسی کے دعویٰ کرنے سے بھی وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو اس معنی میں، اس مفہوم میں آخری نبی ماننا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو مرزا بھی خاتم النبیین مانتا تھا، اور مرزا نے کتاب بھی لکھی ہے خاتم النبیین نام کی، اور وہ کتاب یہ لوگ پہلے بانٹتے ہیں لوگوں میں تاکہ یقین ہو جائے کہ جیسے ہم آپ کو آخری نبی مانتے ہیں مرزا بھی آخری نبی مانتا ہے، یہ دھوکہ دینے کے لیے اس کتاب کو پھیلاتے ہیں۔ حالانکہ اس نے جب اپنے کو نبی کہہ دیا تو خاتم النبیین ماننے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ اس وجہ سے
مرزا ہو یا مرزائی، سب کے سب خارج اسلام ہیں، اپنا کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اپنا کتنا قریبی تعلق والا کیوں نہ ہو، اگر پتہ چل جائے کہ یہ بد عقیدہ ہو گیا ہے تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ اور کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی ہے، یہ آیت ہمیں اس قسم کے تمام موقعوں پر اور ان تمام علاقوں میں اور ان تمام خاندانوں میں جہاں کوئی شخص صراحتاً مرتد ہو گیا ہو اور صراحتاً اسلام سے خارج ہو گیا ہو، یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، اے مسلمانوں آپ لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھیوں میں علیہم السلام۔ ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھیوں میں آپ مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیا نمونہ ہے؟ اذ قالوا لقومہم، جبکہ انہوں نے اپنی مشرک قوم سے کہا تھا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم آپ لوگوں سے بھی بری ہیں اور جن جن پر آپ ایمان لائے ہو اور پوجا کرتے ہو ان سے بھی ہم بری ہیں، ہم آپ سے بھی بری ہیں اور آپ کے معبودوں سے بھی بری ہیں۔ کفرنا بکم، ہم آپ کے عقیدے کے منکر ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اور آج سے ہمارے اور تمہارے درمیان میں عداوت اور بغض شروع ہو چکا ہے۔ بدا ظاہر ہو گیا ہے، شروع ہو گیا ہے۔ کیا شروع ہوا ہے؟ وہ عداوت اور بغض جس کو دل میں پالنا حرام ہے، لیکن مرتد اور گمراہ کے لیے یہی ایمان ہے۔ بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء، آج سے ظاہر ہو گیا ہمارے اور تمہارے درمیان میں عداوت، دشمنی، بغض اور کینہ ہمارے تمہارے درمیان میں ظاہر ہو گیا ہے۔ حالانکہ کینہ کافر سے بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مرتد سے کینہ ہے۔ مرتد کے ساتھ کوئی مروت نہیں، مرتد کے ساتھ کوئی رعایت نہیں۔ جو لوگ اسلام کے بنیادی عقیدوں سے پھر گئے وہ مرتد ہیں، اور جو مرتد ہیں ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی ساجھا نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، کب تک یہ دشمنی قائم رہے گی؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اگر تم لوگ واپس اسلام میں آ جاؤ تو پھر آپ ہمارے بھائی ہو اور یہ دشمنی ختم، یہ دشمنی ختم۔ لیکن اگر اسی کفر پر ہو تو چاہے باپ کیوں نہ ہو، چاہے بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے بھائی کیوں نہ ہو، چاہے بہن کیوں نہ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہم رشتہ نہیں رکھ سکتے، ہم کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیا نمونہ ہے؟ اذ قالوا لقومہم، جبکہ انہوں نے اپنی مشرک قوم سے کہا تھا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم آپ لوگوں سے بھی بری ہیں اور جن جن پر آپ ایمان لائے ہو اور پوجا کرتے ہو ان سے بھی ہم بری ہیں، ہم آپ سے بھی بری ہیں اور آپ کے معبودوں سے بھی بری ہیں۔ کفرنا بکم، ہم آپ کے عقیدے کے منکر ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اور آج سے ہمارے اور تمہارے درمیان میں عداوت اور بغض شروع ہو چکا ہے۔ بدا ظاہر ہو گیا ہے، شروع ہو گیا ہے۔ کیا شروع ہوا ہے؟ وہ عداوت اور بغض جس کو دل میں پالنا حرام ہے، لیکن مرتد اور گمراہ کے لیے یہی ایمان ہے۔ بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء، آج سے ظاہر ہو گیا ہمارے اور تمہارے درمیان میں عداوت، دشمنی، بغض اور کینہ ہمارے تمہارے درمیان میں ظاہر ہو گیا ہے۔ حالانکہ کینہ کافر سے بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مرتد سے کینہ ہے۔ مرتد کے ساتھ کوئی مروت نہیں، مرتد کے ساتھ کوئی رعایت نہیں۔ جو لوگ اسلام کے بنیادی عقیدوں سے
پھر گئے وہ مرتد ہیں، اور جو مرتد ہیں ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی ساجھا نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، کب تک یہ دشمنی قائم رہے گی؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اگر تم لوگ واپس اسلام میں آ جاؤ تو پھر آپ ہمارے بھائی ہو اور یہ دشمنی ختم، یہ دشمنی ختم۔ لیکن اگر اسی کفر پر ہو تو چاہے باپ کیوں نہ ہو، چاہے بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے بھائی کیوں نہ ہو، چاہے بہن کیوں نہ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہم رشتہ نہیں رکھ سکتے، ہم کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ دیا ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کا، اس لیے بہت مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے۔ آبادیوں میں، بستیوں میں ہمارے دین سے دوری کے نتیجے میں اور علم سے جہالت کی وجہ سے ہم لوگوں کو بھٹکانے والے بھٹکانے کے لیے تیار ہیں۔ اکثر وہ لوگ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں ہمیں خطرے کے دہانے پر نظر آتے ہیں، یعنی عصری طور پر اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور وہ لوگ جو بالکل جاہل ہیں، بے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، یہ دونوں لوگ اکثر خطرے میں ہیں۔ اور جو درمیان کے لوگ ہیں تو وہ ماشاءاللہ مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، علماء کی مجلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں، دین کی محنتوں میں لگ جاتے ہیں، دعوت کے کام سے وابستہ ہیں، وہ کچھ مختلف طریقوں سے کچھ نہ کچھ دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس جڑے ہوئے ہونے سے ان کو خطرہ کم ہے۔ سب سے زیادہ خطرہ ان گمراہوں کی دعوت سے جن لوگوں کو ہے وہ دو لوگ ہیں، ایک بالکل جاہل طبقہ، ایک زیادہ پڑھا لکھا طبقہ۔ یہ دونوں کو ہم دیکھتے ہیں بنجارہ ہلز میں، جوبلی ہلز میں اور اس طرح کے اور پاش کالونیز میں، بڑے بڑے ایریوں میں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، اور ان میں بہت بڑی تعداد تقریباً اسلام سے نکل ہی گئی ہے، خارج ہی ہو گئی، بہت بڑی تعداد۔ میں فصل عنصر کے قریب ایک کسی جگہ نماز کے لیے مسجد تلاش کر رہا تھا، اس علاقے میں مجھے کہیں مسجد نظر نہیں آئی، مجھے ایک جاننے والے نوجوان مل گئے، وہ جلدی نماز کے لیے جا رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ ادھر کدھر؟ میں نے کہا میں بھی نماز کی فکر میں ہوں۔ تو بولے یہاں مسجد تو نہیں ہے، مصلی ہے، ہم لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں، آپ چلیے ہمارے ساتھ۔ تو ہم ان کے ساتھ ہو گئے۔ وہ پہلے ہمارے محلے میں رہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں سے نکل کے ہم لوگ اس محلے میں آئے ہیں، اور ایک بلڈنگ بتائی کہ اس بلڈنگ میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس میں آ کر 1 سال ہوا ہے، 1 سال اس بلڈنگ میں آیا ہوا ہوں، اور اس 1 سال میں اس ہماری بلڈنگ کے اندر 3 فلیٹ کے لوگ مرتد ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک ایڈوکیٹ ہے، اور ایک جو ہے ڈاکٹر ہے، اور ایک دوسرا ہے وہ بھی ایک بہت تعلیم یافتہ ہے، اور جاہل کوئی بھی نہیں ہے۔ بلڈنگ میں سب بڑے بڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے قابل لوگ ہیں بلڈنگ میں، اور پاش ایریا ہے، قیمتی بلڈنگ ہے۔ اس میں 3 لوگ ان کے آنے کے بعد مرتد ہوئے ہیں، اور خدا جانے کتنے لوگ اس طرح اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے میں مرتد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے بنیادی عقائد کا پتہ نہیں۔ مسلمانوں کے بنیادی عقائد کیا ہیں اس کا بالکل پتہ نہیں ہے۔ بہت انہوں نے پڑھا ہے، ہم ان کو جاہل نہیں کہتے دنیا کی تعلیم کے اعتبار سے، لیکن وہ دین کے اعتبار سے تو جاہل ہی ہے نا، دین کے اعتبار سے۔ جیسے برا نہ ماننے کی بات نہیں، مجھے کوئی یہ کہے کہ آپ میڈیسن میں جاہل ہیں تو میں مان لوں گا، بری بات نہیں، میں پڑھا ہی نہیں ہوں تو میں جاہل ہوں میڈیسن سے۔ کوئی مجھے کہے آپ انجینئرنگ سے جاہل ہیں، بے شک میں جاہل ہوں۔ کوئی کہے آپ سائنس سے جاہل ہیں، بے شک مجھے ماننے میں کوئی عار نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ سائنٹسٹ ہیں، آپ ایجوکیشنلسٹ ہیں، آپ ٹیکنالوجسٹ ہیں، پر دین سے جاہل ہیں، آپ کو بھی برا نہیں ماننا چاہیے کہ دین معلوم ہی نہیں کہ دین کیا ہے، اسلام کا عقیدہ کیا ہے، مسلمان کب کامل بنتا ہے انسان، اور کیسے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں اس کو۔ بس اس نے پڑھا ہے، ماشاءاللہ پڑھا لکھا آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، کیا پڑھا ہے؟ وہ پڑھا ہے جس سے اس دنیا کی زندگی سدھاری جا سکتی ہے، اور وہ تو نہیں پڑھا جس سے آخرت سدھاری جا سکتی ہے، اس لیے اس کو اس کا علم نہیں۔
اس لیے جتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ سب ارادہ کریں کہ ہم علماء سے جڑ کر کم سے کم ضروری فرض درجے کا علم دین حاصل کریں گے۔ اگر آپ علم دین نہیں حاصل کرو گے نا، جہالت آپ کو خدا نہ خواستہ پہلے برائیوں میں مبتلا کرے گی، گناہوں میں مبتلا کرے گی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمیں کفر میں مبتلا کر دے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے بنیادی علم کا حاصل ہونا، ضروری معلومات کا حاصل ہونا اللہ نے فرض کر دیا ہے مسلمانوں کے اوپر، اور ہم نے وہ حاصل نہیں کیا، اور ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں دے رہے ہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ماڈرن ایجوکیشن مت پڑھاؤ، بھائی ضرور پڑھاؤ، ہمیں تو یہ شکایت ہے کہ مسلمان اس میں بھی کمزور ہیں، یہ ضرور پڑھاؤ اور قابل بناؤ، لیکن دین کا علم فرض عین ہے، جتنا فرض عین ہے اتنا ضرور سکھاؤ۔ اگر اتنا علم ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں مرتد تو نہیں ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، فلمیں دیکھیں گے، یہ کریں گے۔ جیسے ابھی مولانا بتا رہے تھے کہ بھائی گناہ نہیں کرنا چاہیے، مگر اگر کریں گے تو توبہ کا دروازہ ہے، اور اگر توبہ بھی نہیں کیا تو اللہ کو اختیار ہے کہ سزا دے کے معاف فرما دیں یا بغیر سزا کے بھی معاف کر دیں۔ تو یہ سب اس کے لیے ہے جو ایمان بچا کر دنیا سے لے جائے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اتنے بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، خود فرماتے ہیں 1,00,000 سے زائد چوروں نے، ڈکیتوں نے، گناہگاروں نے میرے ہاتھ پہ توبہ کر کے اللہ والے بن گئے، اور پتہ نہیں اور کتنے بنے ہیں۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے ہادی اور رہنما تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے سامنے ایک مرتبہ کسی مرید نے ان کی کرامتوں کا ذکر کر کے ان کے وجود سے جو لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے، اس نفع کی تعریف کی کہ حضرت ماشاءاللہ آپ سے تو یہ فائدہ، اور آپ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور آپ کی برکت سے یہ ہو رہا ہے، ایسے ان کی تعریفیں کی، جیسے کرتے ہیں لوگ، اعتراف کرنا بھی چاہیے۔ تو کوئی کر رہا تھا تو انہوں نے اس کی باتیں سنی اور ذرا بھی متاثر نہیں ہوئے۔ اس کے بعد یوں فرمایا، ایمان چون سلامت بلبے گور بریم، احسن تو بر چستی و چالاکی ماں۔ بابا جب تک میں اپنا ایمان سلامتی سے قبر کے گڑھے تک لے جانے میں کامیاب نہ ہو جاؤں، کسی تعریف کا حقدار نہیں ہوں۔ جس دن میں ایمان کی سلامتی سے موت کے منہ میں چلا جاؤں گا، اس دن جتنی تعریف کرو میں اس تعریف کا حقدار ہوں۔ آج کیا میری تعریف کر رہے ہو؟ خطرے کے ڈھیر پہ کھڑا ہوا ہوں، بارود کے ڈھیر پہ کھڑا ہوا ہوں۔ نفس و شیطان کب بھٹکا دیں؟ شیطان صرف جنوں میں نہیں ہوتے، شیطان انسانوں میں ہوتے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اللہ نے فرمایا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنات میں بھی شیطان ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہ کر دونوں مل کر انسان کو بھٹکاتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم الی من یخالل۔ آدمی اپنے سرکل والوں کے طریقے پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے۔ تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کیسے لوگوں کے ساتھ دوستی کر رہے ہو، اور کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تمہارا، اس کو دیکھ لو۔ آج ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو خود تو صحیح العقیدہ ہیں، لیکن قادیانیوں کے ساتھ دوستی ہے، کاروبار ہے، لین دین ہے، تعلقات ہے، دوستانے ہیں، بدکار لوگوں سے، بے ایمان لوگوں سے، مرتد لوگوں سے، اللہ کے نبی کے دشمن لوگوں سے دوستانے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ ایک دن یہ بھی مرتد ہو جائے گا، کیونکہ بچ نہیں سکے گا۔ لا تقعدوا معهم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مرتد ہیں، جو گمراہ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھا بھی نہیں کرو، ان کے ساتھ گفتگو اور ڈسکشن بھی نہیں کیا کرو، اس لیے کہ اگر کرو گے تو ہم تم کو بھی ان میں ہی شمار کر دیں گے، ہم تم کو بھی ان میں شمار کر دیں گے، اور ہم کافروں، منافقوں اور ایسے لوگوں کو سب کو جہنم میں جمع کر دیں گے۔ اتنے اللہ باغیرت ہیں، اس لیے گمراہوں کے ساتھ دوستی نہیں تھی تو ختم۔ اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اگر تھی تو بھی ختم، اگر رشتہ تھا تو بھی ختم۔ ہاں، جو لوگ اسلام کے اندر ہیں اور گناہ گار ہیں، غلط رستے پہ چلتے ہیں، حرام کماتے ہیں، ٹھیک سے نہیں زندگی گزار رہے ہیں،
لیکن اسلام میں داخل ہیں، عقیدہ صحیح ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق اس لیے باقی رکھنا ہے کہ ہم ان کو سمجھا بجھا کے سیدھے رستے پہ لے آئیں گے۔ لیکن جس کے بارے میں یہ ثابت ہو چکا کہ وہ جانتے بوجھتے ڈھٹائی کے ساتھ مرتد ہو گیا ہے اور اپنے ارتداد پر مضبوط ہے، مطمئن ہے اور واپس اسلام میں آنا نہیں چاہتا ہے، تو ہمارا اس کا اب کوئی تعلق نہیں، چاہے کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اللہ رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں، ان کے خاطر سب کو قربان کرنا ہوگا، ان کے خاطر کسی کی رعایت نہیں، کسی کی نہیں، کوئی رعایت نہیں ہے ان کے خاطر۔ اس لیے ہرقل نے کہا تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم آپ کو اپنا بھائی بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا سگے بھائیوں کو ایمان کے خاطر چھوڑا ہوں، اور تجھے کیا بھائی بناؤں گا میں ایمان کی قربانی دے کر، تجھے کیا بھائی بناؤں گا، سگے بھائیوں کو ایمان کے لیے چھوڑا ہوں۔ تو ایمان وہ چیز ہے جس کے لیے ہم نے ہر ایک چیز کی قربانی دی ہے، اب اس ایمان کی حفاظت کے لیے ہر ایک چیز کی قربانی دینا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، خاص طور سے نوجوانوں، آپ اپنے آپ کو اپنی اپنی بستی کے علماء سے جوڑ لو اور تھوڑا وقت روزانہ دو، آدھا گھنٹہ 1 سال تک، بس 1 سال تک آدھا گھنٹہ بستی کے کسی عالم کو آپ ٹائم دیجئے، انشاءاللہ فرض درجے کا علم آپ کو آ جائے گا، عقیدے اتنے معلوم ہو جائیں گے کہ کبھی بھٹکیں گے نہیں، قرآن اتنا درست ہو جائے گا کہ اس کے پڑھنے سے گناہ نہیں ہوگا، قرآن اتنا زبانی یاد ہو جائے گا کہ نماز میں ہم آسانی سے تلاوت کر سکیں گے، مسائل اتنے معلوم ہو جائیں گے جتنے کا جاننا ہم پر فرض عین ہے۔ 1 سال آدھا گھنٹہ دیجئے بس، انشاءاللہ تعالی کبھی نہیں بھٹکیں گے، اتنا علم آ جائے گا جس کی روشنی میں ہمیں ہر گمراہ کی گمراہی نظر آ جائے گی۔ روشنی سیاہی کو ختم کر دیتی ہے، صبح ہوتی ہے تو رات کا اندھیرا باقی نہیں رہتا، علم آتا ہے تو جہل کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، اور اگر علم کی روشنی نہیں آئے گی تو جہل کے اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے، خدا جانے کبھی صرف اسلام کے اندر بھٹکتے رہیں گے، کبھی اسلام کے باہر بھی نکل جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا، اور جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ کہے گا تو فلاں وقت مرتد ہو گیا تھا، اب تیرا کیا باقی ہے حساب کتاب، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم رسید کر دیں گے۔ اس لیے علم بڑی ضروری چیز ہے، علماء کی صحبت بہت ضروری چیز ہے، علماء سے مستغنی ہو کر، علم سے دور ہو کر کوئی بندہ ہدایت کی ضمانت پر نہیں رہ سکتا، کوئی بندہ ہدایت پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے آپ لوگ اس کا ارادہ کرو، بقدر ضرورت علم ضرور حاصل کر لو، اور جو بات کھٹکے علماء سے پوچھ لو۔ اگر کوئی آدمی آپ کو کسی چیز کی طرف بلائے اور کوئی دعوت دے تو آپ پہلے تحقیق کر لو، اس سے پہلے نہ اس کا لٹریچر لو، نہ اس کا آڈیو ویڈیو لو، نہ اس کی کوئی بات سنو، ہاتھ بھی مت لگاؤ، کھولو بھی نہیں، دیکھو بھی نہیں، پہلے تحقیق کرو۔ کیوں؟ ایمان سب سے اہم چیز ہے۔ آپ دوائی لیتے ہیں، ڈپلیکیٹ تو نہیں ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ ٹماٹر خریدتے ہیں، نیچے سے سڑا ہوا تو نہیں ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کوئی تھمس اپ لیتے ہیں، ایکسپائری ڈیٹ دیکھ لیتے ہیں، کہیں یہ ناقابل استعمال تو نہیں ہو گیا۔ کیا ہوگا ان سب چیزوں میں اگر احتیاط نہیں برتیں گے تو زیادہ سے زیادہ پیٹ خراب ہوگا، طبیعت خراب ہوگی، بہت سے بہت جان جائے گی، موت آئے گی۔ لیکن جو دین کی باتیں لے رہے ہو، نیٹ پہ دیکھ لے رہے ہو، سوشل میڈیا پہ آنے والی ہر چیز دین سمجھ کر پڑھ لے رہے ہو، ہر خبر کو، ہر سائٹ کو، ہر گروپ میں شامل، ہر جگہ سے لے رہے ہو، ذرا سوچو اللہ پوچھے گا قیامت میں کہ تو کوتمیر کا کٹا اور لیمبو بھی بغیر پرکھے نہیں لیتا تھا، ادھر ادھر دیکھ لیتا تھا کہ میرے پیسے خراب نہ ہو جائیں، بابا تجھے جان تو پیاری تھی، ایمان کی کوئی قدر نہیں تھی، تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم ایمان کس سے لے رہے ہیں؟ علم ایمان ہے، علم ہمارا عمل ہے، علم ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے ان ھذا العلم دینکم، یہ علم تمہارا دین ہے، فانظروا عمن تأخذون دینکم، ذرا دیکھ لینا اچھی طرح کہ کس سے لے رہے ہو اپنا دین، دیکھ کے لو، پرکھ کے لو، ہر کسی سے دین کی بات مت سنو، ہر کسی سے مہدی کی بات مت سنو، ہر کسی سے عیسیٰ کی بات مت سنو، اپنے علماء سے سنو۔ علماء ہر جمعے کو بیان کرتے ہیں،
ہمارے جوانوں کی کوئی تعداد موجود نہیں ہوتی مسجد میں. وہ بیان کرتے ہیں, چند بڑے بوڑھے بزرگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا بیان ہوتا ہے. وہ ہر عقیدے کو بیان کرتے ہیں, دین کی ہر بات پر, ہر ٹاپک پہ بیان کرتے ہیں, لیکن سننے کے لیے مسلمان موجود نہیں ہوتے. مسجد کب بھرتی ہے؟ جب بیان ختم ہو جاتا ہے تب بھرتی ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم, میرے عزیزو کس سے دین لے رہے ہو؟ سوچو ذرا. دین دینے کے لیے عالم موجود ہے, خطاب کر رہا ہے ہر جمعے کو. نبی نے یہ سنت چھوڑی ہوئی ہے, ہر جمعے کو برین واشنگ کرو, ہر جمعے کو اپنی امت کا ایمان کا حفاظت کا سامان کرو. تو کر رہا ہے عالم. ہم آتے نہیں, سنتے نہیں, ہم بیٹھ کے چبوترے پہ سنتے ہیں, ہم بیٹھ کے یوٹیوب پر سنتے ہیں, ہم بیٹھ کے ٹویٹر پڑھتے ہیں, ہم بیٹھ کر کے لوگوں کے بھیجے ہوئے ویڈیو آڈیوز دیکھتے ہیں, سنتے ہیں. تو ہم گمراہ ہو رہے ہیں. آج ہم RSS کے دیکھ رہے ہیں لیکن علماء کے نہیں دیکھ رہے ہیں. آج ہم وہ بڑا بدتمیزی کے ساتھ اگر کوئی نبی کی گستاخی کر رہا ہے, خود بھی سن رہے ہیں, دوسروں کو فارورڈ کر رہے ہیں, لیکن علماء سے سننے کے لیے تیار نہیں ہے, علماء سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جو ایسا کرے گا وہ اپنی قبر خود کھودے گا اور وہ گمراہ ہوگا. گمراہی سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. دیکھیے, جو آدمی خود نہیں آنا چاہا ہدایت کی طرف, اس کو نبی نہیں بچا سکا. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. اس لیے طالب ہدایت بنو اور اسباب ہدایت اختیار کرو تو ہدایت پہ قائم رہیں گے. بے نیاز بنو گے, اللہ سب سے بڑا بے نیاز ہے. لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اس لیے اس بے نیاز کے سامنے بے نیاز نہیں بنو, سراپا نیاز مند بنو. دعا کا اہتمام رکھو. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً انکا انت الوہاب. یہ قرآن کی دعا ہے, نبیوں کی دعا ہے. اس دعا کو سب یاد کریں, اس دور میں ہمیشہ پڑھتے رہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انکا انت الوہاب. اس دعا سے کوئی مستغنی نہ بنے. اس دور میں اللہ کی امان کی سخت ضرورت ہے, اللہ کی حفاظت کی سخت ضرورت ہے, ورنہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی. عوام تو عوام, علماء برا نہ مانے, مجھے معاف کریں, علماء کے گھر کے بیٹے اور بیٹیاں مرتد ہو رہی. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے, یہ انٹرنیٹ کے ذریعے میں جانتا ہوں شخصی طور پر کیا کیا ہو رہا ہے. عزت کی وجہ سے چھپا رہے ہیں اور خون رو رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں کیا ہو گیا. اس واسطے ہمیں اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کالجوں میں بھیجنا ہے, بھیجیں, مگر ایمان کی حفاظت کا سامان کر کے بھیجیں. اتسا ایک کپڑا کالے رنگ کا ڈال دینا بہت سے بہت اس کے کپڑوں کی حفاظت کرے گا, ایمان کی حفاظت نہیں کرے گا. ایمان کی حفاظت کے لیے اس کے دل پر گمراہی پروف ہدایت کا سامان لگا دیجئے. اتنا یقین بنا دیجئے کہ وہ کسی کی بات سے متاثر نہ ہو, اپنے ہی عقیدے پہ قائم رہے اور اپنی ہی بات پہ قائم رہے. اتنا یقین بنانا ہے اپنے بچوں کا, اپنی اولاد کا. پھر اسکول بھیجو, پھر کالج بھیجو, پھر جہاں چاہے بھیجو, لیکن ایمان بنانے کے بعد, یقین بنانے کے بعد بھیجو. ورنہ حالت اچھے لوگوں کی, بڑوں کا چھوٹوں کو کام نہیں آتا. بڑوں کا دین ان کے ساتھ ہے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. فکر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے. اور بستی کے علماء نے اور فکر مند نوجوانوں نے مل کر یہ جو اتنا بڑا اجتماع کرایا ہے, اور نوجوانوں کے علماء کی اتنی بڑی تعداد عوام کی یہاں پر جوڑی ہے, اور ماشاءاللہ بہت اہم اور ضروری گفتگویں آپ کے سامنے ہو چکی ہیں. یقیناً دلوں کو جلا ملی اور یقیناً آپ کو احساس ہوا اور فکر پیدا ہوئی. اس فکر کو برقرار رکھیے, اور ایک جلسے سے کچھ نہیں ہوتا. جلسوں کی مثال تیز بارش کی ہے. طوفانی بارش ہو گئی اور ختم, اس کے بعد کچھ بھی نہیں. تھوڑی دیر میں سڑکیں سوکھ جاتی ہیں, تھوڑی دیر میں پانی بہہ کے آگے چلا جاتا ہے. جلسہ اتنا کامیاب نہیں ہوتا جتنا مسلسل علم سیکھنا کامیابی کا سبب بنتا ہے. جیسے قطرے گرتے رہتے ہیں تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے, اور تیز بارش سے مٹی بھی متاثر نہیں ہوتی. کھود کے دیکھو نیچے سوکھی رہتی ہے, اوپر سے سب چلا جاتا ہے. تو تیز بارش ہے, جلسے کی مثال تیز بارش کی ہے. اور مسلسل علم حاصل کرتے رہنا,
یہ قطرہ گرنے کی مثال ہے، جیسے جس سے پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ ہمارا دل پتھر بھی ہو گئے تو انشاءاللہ ایک دن نرم پڑ جائیں گے اور اللہ کی محبت سے بھرپور ہو جائیں گے اور یقین اور ایمان کا نور جگمگانے لگے گا۔ اس لیے اس جلسے میں آنے کو، بیٹھنے کو، بیان سننے کو ہرگز کافی نہ سمجھیے گا۔ کنٹینیو سال بھر سلسلہ اپنے گھر میں کتاب کی تعلیم کا، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے سنانے کا لازماً رکھیے۔ جو اللہ کے نبی کی سیرت سے جتنے دور ہیں گمراہی سے اتنے قریب ہیں، اور جو اللہ کے نبی کی سیرت سے جتنے قریب ہیں گمراہی سے اتنے دور ہیں۔ اس لیے اس کا سلسلہ گھر میں جاری کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اس کوشش کو بارآور مثمر اور کامیاب بنائے، اور اس آج کی یہ رات اس پورے علاقے اور بستی کے ہدایت میں اضافے کا سبب بنے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا وسیلہ بنے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی راحت اور خوشی کا ذریعہ بنے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتطهرنا بها عن سيئ الأخلاق والعادات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك وعبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ خاص طور سے دین سیکھنے، ایمان سیکھنے اور دین و ایمان کو مضبوط بنانے اور یقین کے پیدا کرنے کی اہم ذمہ داریوں کی طرف سے ہم نے جو غفلت برتی ہے اس جرم عظیم کو اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ جو زندگی باقی ہے اس میں اپنے کرم سے ان حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے ذات عالی کی توحید کا حق، اپنے حبیب کی رسالت کا حق اور اپنی کتاب کی تلاوت اور اس کو سمجھنے اور اس پر جمنے کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے کرم سے حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما۔ اے اللہ بستیوں میں، محلوں میں ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارے نبی کے دشمن، دین اسلام کے دشمن جو اپنی سرگرمیاں مخفی طور پر ڈھکے چھپے جہاں جہاں چلا رہے ہیں اور جس طرح ہماری امت کے نوجوانوں کو اور بھولے بھالے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اے مولا کریم ان کے ضرر سے، ان کے شر سے ملت محمدیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت اسلام کی حفاظت فرما۔ اے مولا اپنے کرم سے جو لوگ خدا نہ خواستہ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں انہیں واپس لوٹنے کی ہمت نصیب فرما۔ اسباب بنا دیجئے کہ وہ واپس ہو جائیں اور پھر وہ واپس اپنے دین میں آ جائیں، سچے عقیدے میں آ جائیں۔ اے اللہ اس کے لیے ہمیں محنت بھی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو علماء اس کی کوششیں کر رہے ہیں اور جو مسلمان ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان سب کی حمایت بھی فرما، حفاظت بھی فرما۔ اے مولا اپنے فضل و کرم سے ہماری اور ہر مومن کی جملہ حاجات و ضروریات کو پورا فرما۔ جو ہم نے مانگا ہے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی طرف سے ہمارے آقا سیدنا و حبیبنا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی شان کے مطابق رحم و کرم کی بارش نازل فرما، ان پر اور ان کی اولاد پر، ان پر اور ان کے اصحاب پر، ان پر اور ان کی ازواج پر، ان پر اور ان کی اتباع کرنے والوں پر۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔